السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب عمدة الفقه، كتاب الحدود، باب حد السرقة. یہ سبق آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ میں سے کوئی ریڈنگ کر دے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد السرقة. چوری کی حد کا باب. چوری کی حد کے بیان میں یہ باب ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ترجمہ کر لیں گے معمول کے مطابق، اس کے بعد پھر اس کی شرح کی طرف آئیں گے. ومن سرق ربع دینار من العین او 3 دراہیم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. ومن سرق ربع دینار من العین، جو چوتھائی دینار سونا چوری کرے، جو چوری کرے چوتھائی دینار سونے سے، جو چوری کرے سونے میں چوتھائی دینار کے مقدار کا، او 3 دراہیم من الورق، یا چاندی کے 3 درہم کی. جو چوری کرے چوتھائی دینار سونے کی یا چاندی کے 3 درہم کی، یا چاندی کے 3 درہموں کی، او ما یساوی احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی کے مساوی، من سائر المال، سارے اموال میں سے، یا ان دونوں میں سے کسی کے مساوی کوئی بھی مال چوری کرے. چوتھائی دینار سونا، 3 درہم چاندی، یا ان کے برابر کوئی مال چوری کرے. فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ، اور اس کو وہ محفوظ مقام سے نکالے، محفوظ مقام سے اسے نکالے. قطعت یدہ الیمنی، اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، من مفصل الکف، ہتھیلی کے جوڑ سے، وحسمت، اور خون کو بند کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا ہتھیلی کے جوڑ سے، اور خون کے بہاؤ کو روکا جائے گا. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، اگر وہ دوبارہ چوری کرے
تو اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا، من مفصل الکعبی، ٹخنے کے جوڑ سے، وحسمت، اور خون کے بہاؤ کو روکا جائے گا، فین عادا، پھر اگر دوبارہ وہ چوری کرے، قطعت رجلہ الیسرا من مفصل الکعبی وحسمت، اس کے بائیں پیر کو ٹخنے کے جوڑ سے کاٹا جائے گا اور خون کے بہاؤ کو روکا جائے گا، فین عادا حبسا، پھر دوبارہ چوری کرے یا پھر سے چوری کرے، حبسا، تو اسے قید کیا جائے گا، ولا یقطع غیر ید ورجل، اور اس کے ہاتھ اور پیر کاٹے نہیں جائیں گے، اگر وہ پھر سے چوری کرے تو اسے قید کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ اور پیر کاٹے نہیں جائیں گے، ولا تثبت السرقة الا بشہادت عادلین او اعتراف مرتين، اور چوری ثابت نہیں ہوتی مگر دو مسلمان مردوں کی گواہی سے، یا چوری کرنے والے کے اعتراف سے 2 دفعہ، اور چوری ثابت نہیں ہوتی مگر دو مسلمان عادل مردوں کی گواہی سے، یا چوری کرنے والے کے 2 مرتبہ اعتراف کرنے سے، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، اور ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے مال کو چوری کیا گیا ہے وہ اپنے مال کا مطالبہ نہ کرے، اور ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے مگر اس صورت میں زیادہ آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کے مال سے چوری کی گئی ہے اس کی جانب سے مال کا مطالبہ کرنے کی صورت میں ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ مطلب ہے، ولا یقطع، اور ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، حتی یطالب المسروق منہ، یہاں تک کہ جس کے مال سے چوری کی گئی ہے وہ مطالبہ کرے بمالہ، اپنے مال کا، وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقِ، اور اگر وہ مال جو چوری کیا ہوا ہے سارق کو ہبا کر دے، چوری کرنے والے کو ہبا کر دے، او باعہ، یا اسے بیچ دے، باعہ ایہا، یا اسے بیچ دے، قبل ذالک، اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی اپنے مال کا مطالبہ کرنے سے پہلے، سقط القطع، تو ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا، وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقِ، اور اگر وہ چوری کرنے والے کو ہبا کر دے اس مال کو، او باعہ ایہا قبل ذالک، یا اس سے پہلے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کرنے سے پہلے یا قاضی کے پاس جانے سے پہلے اسے بیچ دے، سقط القطع، تو ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ، اور اگر اس کے بعد ہو تو وہ ساقط نہیں ہوگا، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، اور مال نکالنے کے بعد، یعنی مال کی چوری کرنے کے بعد اگر مال نصاب سے کم ہو جائے، وَإِنْ نَقَصَتْ، اور اگر چوری کے مال میں کمی ہو جائے، عَنِ النِّصَابِ، نصاب سے، بعد الْإِخْرَاجِ، مال نکالنے کے بعد یعنی چوری کرنے کے بعد، لم يسقط القطع، تو ہاتھ کاٹنا ساقط نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر وہ اخراج سے پہلے کم ہوگا، لم یجب، تو ہاتھ کاٹنا واجب نہیں ہوگا، قطعیت واجب نہیں ہوگا، وَإِنْ قُطِعَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَسْرُوقِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، اور جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ چوری کیا ہوا مال واپس کرے، ان کا نہ باقیہ، اگر اس کے پاس موجود ہے، او قیمتہ، یا اس کی قیمت ادا کرے، ان کا نہ تالفن، اگر وہ مال تلف ہو چکا ہو، یا اس کی قیمت ادا کرے اگر وہ مال تلف ہو چکا ہو۔ حد السرقہ، سریقہ کہتے ہیں چوری کو، اور
اگر ہم اسلامی اصطلاح میں پوری باریکی سے جائزہ لیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ چوری کسے کہتے ہیں اصطلاح میں. ہم ہر چیز پر چوری کا اطلاق کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی اصطلاح میں جب ہم چوری کہتے ہیں جس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مرتب ہوتی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک خاص سیاق ہے، ایک خاص تعریف ہے. لغت میں السرقہ کہتے ہیں الاخذ خفیۃ، کوئی بھی چیز پوشیدہ طور پر لینا. پوشیدہ طور پر کسی چیز کے لینے کو سرقہ کہتے ہیں. اسلامی اصطلاح میں یا فقہا کی اصطلاح میں اخذ مال الغیر خفیۃ من حرز مثلہ بشروط معینۃ. اخذ مال الغیر خفیۃ من حرز مثلہ بشروط معینۃ، غیر کا مال لے لینا، غیر کا مال پوشیدہ طور پر لینا کسی محفوظ مقام سے معین شرطوں کے ساتھ. اخذ مال الغیر، غیر کا مال لینا، یہ اس شرط میں سب سے پہلی بات، کسی اور کا مال لینا. خفیتاً، یہ دوسری چیز ہے، چھپے طور پر. من حرز مثلہ، محفوظ مقام سے. مثلہ کا مفہوم کیا ہے؟ چوری کیے ہوئے مال کے محفوظ مقام سے. اس لیے کہ محفوظ مقام ہر مال کا ایک جیسا نہیں ہوتا. سونا اور چاندی ہے، اس کا محفوظ مقام کیا ہے؟ گھر کی تجوری ہے، سوٹ کیس ہے، بیگ ہے، وہ اس کا محفوظ مقام ہے. گھر کا جو سامان ہے، الماری ہے، اور دوسرا جو ساز و سامان ہے گھر میں ہمارے، بیڈ وغیرہ، تو اس کا محفوظ مقام کیا ہے؟ گھر کے اندر ہونا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا محفوظ مقام تجوری تو نہیں ہو سکتا، الماری تو نہیں ہو سکتا، اس کا محفوظ مقام گھر کے اندر ہونا ہے. گاڑی ہے جو گھر کے باہر کھڑی رہتی ہے، اس کا محفوظ مقام گھر کے باہر ہونا، اور پھر اس کا جو ہے اس پر قفل لگانا ہے، چابی اس پر لگی ہوئی ہو. تو اس لیے من حرز مثلہ کے الفاظ ہیں، اس جیسے مال کے لیے جو محفوظ مقام ہوتا ہے اس مقام سے چوری کرنا. ہر ایک چیز کا محفوظ مقام عرف کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، مقامات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، چیز کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتا ہے. کون سی چیز؟ مثال کے طور پر اگر سونا چاندی یا نقدی گھر کے باہر پڑی ہوئی ہو، چاہے وہ میرے اپنے گھر کے دروازے پر بھی کیوں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے اگر کوئی اسے اٹھائے گا تو اسے چوری نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اس کے محفوظ مقام سے نہیں اٹھایا. اور اسی طرح کوئی اپنا دروازہ کھلا رکھا ہو اور گھر کا سامان کوئی چوری کر کر چلا جائے دروازے کو کھلا رکھنے کے بعد، تو پھر اس نے اسے محفوظ مقام پر نہیں رکھا. تو چوری کے لیے ضروری ہوگا کہ کسی بھی چیز کو اس کے محفوظ مقام سے اٹھایا جائے. اگر محفوظ مقام سے نہیں اٹھاتا تو اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوتا، اس میں مال کا اوچک لینا بھی ہوتا ہے. جیسے آدمی کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، کوئی اس کا مال جو ہے اسٹیشن پر انتظار کر رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی آئے اس کا مال جو ہے اس کا موبائل اسے چھین کر بھاگ جائے، تو اس کو ہم عام طور پر چوری کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ چوری نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف ہے، اچک لینا ہے. اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، تعزیری سزا دی جاتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی مال سے بھرا ہوا بیگ اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھہرا ہوا ہے، کوئی آدمی آتا ہے اسے مار پیٹ کرتا ہے یا بندوق دکھاتا ہے، اس کو مال چھین کر بھاگ جاتا ہے، تو اس کو ہم چوری کہہ لیتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس کو چوری نہیں کہتے بلکہ لوٹ مار کہتے ہیں. اس میں ہاتھ نہیں کاٹایا جاتا، لیکن اس میں جو ہے دوسری سزائیں ہیں جس کو ہم تعزیری سزائیں کہتے ہیں. حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے، اس میں ہاتھ کاٹنے سے بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، حالات پر منحصر ہے، لیکن اسے چوری نہیں کہتے. چوری کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ وہ اسے محفوظ مقام سے پوشیدہ طور پر. تو حرزی مثلہی کا مطلب کیا ہوا؟ اس جیسی چیز کے لیے
حفاظت کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام سے لینا، اور ہر چیز کے لیے حفاظت کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کے اعتبار سے وہ مقام بھی مختلف ہوتا ہے، اور عرف اور عادت کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے بھی وہ مقام مختلف ہو سکتا ہے، بشروط معینۃ، مخصوص شرطوں کے ساتھ، مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ تو ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اخذ مال الغیر خفیۃ، غیر کا مال لے لینا پوشیدہ طور پر، من حفظ مثلہ، اس جیسی چیز کے محفوظ مقام سے، بشروط معینۃ، مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں چوری کی تعریف۔ چوری ظاہر ہے کہ گناہ کبیرہ ہے اور اسے حرام کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پر ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ چوری کی جو حد ہے اس کا اس میں مصلحت کیا ہے؟ چوری کا ہاتھ کاٹنا، دراصل چوری تو خیانت ہے، اور چور کا ہاتھ کاٹنا اصل میں اس میں یہ مصلحت ہے کہ اس کا ہاتھ اس بیمار عضو کی طرح ہے جو پورے جسم کو خراب کر سکتا ہے، تو اس ہاتھ کو اس ہاتھ کو کاٹتے ہوئے گویا انسانی جسم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ کاٹنے سے دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اور جس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چوری کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں مصلحت ہے۔ چوری کے ہاتھ کاٹنے میں کچھ شرطیں ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر چوری کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں جو ضروری شرطیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سبق میں شرطیں تو بیان کی ہیں لیکن مرتب بیان نہیں کی، ایک سبق میں شرطوں کو جگہ جگہ انہوں نے رکھ دیا ہے، اس لیے آگے سے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مرتب طور پر اس کی شرطیں بتا دیتا ہوں تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر چوری میں حسب ذیل شرطیں پائی جائیں، یہ جو شرطیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ شرطیں پائی جائیں، اس صورت میں ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ چور مکلف ہو۔ مکلف کا مطلب یہ کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مختار ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اپنے اختیار سے اس نے چوری کی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا ذمہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عاقل، بالغ، مختار۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چوری کی حوال محترم ہو۔ محترم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسا کوئی مال نہ ہو جس کا خریدنا، بیچنا، اس کا جو ہے اپنے گھر میں رکھنا اسلام کی اعتبار سے جائز نہیں ہے، جیسے کہ لہو و لعب کے آلات ہیں، موسیقی کے آلات ہیں، یا پھر شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ چیزیں اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اگر کوئی کسی کے پاس سے یہ چیزیں چوری کرتا ہے تو حاکم اس کی تعزیری سزا دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کے تعلق سے اب ہم چوری کہتے ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال محترم ہو۔ محترم کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی کی آلات، خنزیر کا گوشت، کتا، بلی یا پھر شراب وغیرہ اس جیسی چیزوں کی چوری نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چوری کی ہوا مال نصاب کو پہنچے، اور نصاب کیا ہے؟ سونے میں ربع دینار، چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ ہو، یا ایسا سامان ہو جس کی قیمت چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کو پہنچتی ہو، یا تو چوتھائی دینار کی اس نے چوری کی ہو، یا چوتھائی دینار کے برابر نقدی کی چوری کی ہو،
یا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے برابر کسی محترم سامان کی اس نے چوری کی ہو. چوتھائی دینار کتنا ہوتا ہے؟ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں جو اس وقت استعمال ہوتا تھا. 3.5 ایک دینار ہے. 3.5 گرام یہ ایک دینار ہے اگر ہم اس کو وزن میں کرتے ہیں آج کل کے. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ہم آج کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 1 گرام سونا، 1 گرام سونا. چوتھائی دینار کیا ہوگا؟ چوتھائی دینار جو نصاب ہے چوری کے ہاتھ کاٹنے کے لیے، آج کل کے حساب سے ہم کہہ سکیں گے کہ 1 گرام سونا، جس کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے آج کے اعتبار سے 200 ریال یا پھر 300 400 ایسا ہو سکتی ہے. اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اگر سونا کی قیمت کم ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ مال چھپے طور پر لیا گیا ہو. مال چھپے طور پر لیا گیا ہو. اگر غصب کیا گیا مال، ڈاکہ ڈالا گیا یا پھر اس کے ہاتھوں سے اوچک لیا گیا جو جس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، تو اس کو چوری نہیں کہتے. پانچویں شرط یہ ہے کہ مال محفوظ مقام سے نکالا گیا ہو. محفوظ مقام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا محفوظ مقام مختلف ہو سکتا ہے. جیسے کہ سونا چاندی کا محفوظ مقام ہے گھر کی تجوری یا بینک کے لاکر. اسی طرح جانوروں کا محفوظ مقام کیا ہے؟ ان کا جو بھی ان کے لیے جو گھوڑوں کے لیے استبل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو اونٹوں گایوں بکریوں کے لیے ان کے جو محفوظ مقام ہوتے ہیں جو چو طرف سے جو ہے ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کے محفوظ مقام ہیں. اسی طرح ہر چیز کا جو محفوظ مقام ہے وہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہاں سے لیا گیا ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہ ہو. بغیر کسی شبہ کے ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری ہو. لہذا کوئی شخص اپنے والدین کے یا دادا دادی ان کے مال میں سے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح کوئی اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان کے مال سے چوری کرتا ہے، یا شوہر بیوی کے مال میں سے چوری کرتا ہے، یا بیوی شوہر کے جیب سے چوری کرتی ہے، اس کے مال میں سے چوری کرتی ہے، تو اس کو بھی چوری نہیں کہتے. اس میں بھی شبہ ہے. اور اسی طرح کوئی بھوک کی وجہ سے چوری کر لیتا ہے تو بھی نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص کسی کے پاس کام کرتا ہے لیکن وہ اس کی تنخواہ نہیں دیتا تو وہ اپنی تنخواہ اس کے مال میں سے چوری کے طور پر لے لیتا ہے. یا پھر کوئی کسی کو اپنا قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض کو واپس نہیں کر رہا ہے اور وہ اس کے مال میں چپکے سے جو ہے چھپے طور پر چوری کر لیتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ شبہ پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. چوری میں ہاتھ کاٹے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ چوری بالکل واضح ہو، اس میں کسی طرح کا شبہ پایا نہ جاتا ہو. ساتویں شرط یہ ہے کہ جس کا مال چرایا گیا ہے وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے. وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے. وہ صاحب حق ہے. وہ چاہے تو اپنا مال چور کو ہبا بھی کر سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے چوری تو کر لی لیکن مجھے اس کی قیمت دے دو. یہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو اختیارات ہیں. تو اس لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے گا تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. آٹھویں شرط یہ ہے کہ چوری دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ثابت ہو. چوری ثابت کیسے ہوتی ہے اس میں اس کا بھی جواب ہے، اور پھر چوری کا اس بات ضروری ہے شرط کے طور پر یہ بات بھی موجود ہے. چوری کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دو عادل گواہوں سے. گواہ مرد ہوں. عورتوں کی گواہی اس میں قابل قبول نہیں ہوتی. مالی امور میں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے مالی امور میں عورتوں کی گواہی کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر مانا گیا، اور دوسرا یہ کہ مالی امور کے سلسلے میں اسلام نے عورتوں اور مردوں کی گواہی میں فرق کیا ہے. اس کے اسباب بالکل واضح ہیں، کیونکہ عورتوں پر مالی امور کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ آج ماحول میں، خاص طور پر مغربی ماحول میں،
عورتوں کے جو مالی امور میں مداخلت ان کے کاموں کے اعتبار سے ہو چکی ہے، اس کے اعتبار سے ایسے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے معاشرہ جو متاثر ہوا ہے، معاشرے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اپنی بات کو جو ہے اپنے سبق تک محدود رکھیں، یہاں ہم کہیں گے کہ دو عادل مردوں کی گواہی ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین اور مروت کے اعتبار سے وہ مستقیم ہوں، وہ سیدھے راستے پر ہوں، واجبات کو پورا کرتے ہوں اور پھر محرمات سے دور رہتے ہوں. اور مروت کا یعنی ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوں جو معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں، ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوں جو معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہو. چوری کے اس بات کے لیے یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ چوری کرنے والا خود اس کا اقرار کرے. چوری کرنے والا 2 مرتبہ اس کا اقرار کرے. تو یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. پوری کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 8. 8 شرطیں ہیں. تو ان کا جائزہ لیا جائے گا. اس صورت میں ہی یہ چور کے ہاتھ کاٹے جا سکیں گے. اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہوں گی تو اس پر چوری کا اطلاق نہیں ہوتا اور پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. اب آئیے سبق کی طرف. سبق پہ جو ہے مختلف جو شروط ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو وہاں جب شرطیں آئیں گی تو میں اس کو جو ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن آپ کے پاس مرتب شرطیں موجود ہیں. وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الْعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِ، اور جو سونے کے 4 دینار کی چوری کرے یا 3 درہم کی چوری کرے. اب یہ جو اختیار ہے، ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں 4 دینار کی جو قیمت ہے وہی قیمت 3 درہم کی تو نہیں ہو سکتی. 4 دینار کی جو نقدی بنے گی، 3 درہم کی جو نقدی بنے گی وہ اس سے مختلف ہوگی. تو کیا یہ دونوں میں سے کسی کو بھی نصاب بنایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ 2 مختلف نصاب ہیں، یا پھر ایک ہی نصاب کی تفصیل ہے؟ اگر ایک ہی نصاب کی تفصیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 دینار 3 درہم کے برابر ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی نصاب کی تفصیل ہے، یا تو یہ ہو یا تو وہ ہو. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ 4 دینار کی جو قیمت ہے وہ الگ ہے اور 3 درہم کی جو قیمت ہے وہ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 2 مختلف نصاب ہیں. یہ جو چیز یہاں بیان ہوئی ہے یا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر ہے. احادیث میں 2 مختلف مقامات پر 2 مختلف چیزوں کا ذکر ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے مگر 4 دینار یا اس سے زیادہ پر. یہ حدیث واضح ہے ربع دینار نصاب کے سلسلے میں. دوسری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید سارق فی مجن ثمنہ 3 دراہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹے تھے ایک ڈھال کی وجہ سے، ایک ڈھال کی چوری کرنے کی وجہ سے، جس کی قیمت کتنی تھی؟ 3 درہم تھی. تو 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چوری کا جو نصاب ہے وہ جو ہے 4 درہم ہے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو 4 دینار ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چوری کا جو نصاب ہے وہ 4 دینار ہے، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 درہم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹے تھے. تو اس وجہ سے یہاں یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو کیا آپ نصاب میں اس 3 درہم کا اعتبار کریں گے یا 4 دینار کا اعتبار کریں گے؟ تو راجح بات یہ ہے کہ اس میں 4 دینار ہی نصاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 درہم میں چور کے ہاتھ کاٹے تھے تو اس وقت 1 دینار، اس وقت ربع دینار 3 درہم کے برابر ہوتے تھے، کیونکہ 1 دینار کے کہتے ہیں 12 درہم ہوتے ہیں.
ایک دینار میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ کیونکہ دینار سونے کا سکہ ہے اور درہم چاندی کا ہے. ایک دینار میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ 12. تو گویا چوتھائی دینار کے کتنے درہم ہو گئے؟ چوتھائی 3 دینار کے درہم کتنے درہم؟ 3 ہو درہم. گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت 3 درہم میں چور کے ہاتھ کاٹے تھے تو اس لیے کہ 3 درہم اس وقت چوتھائی دینار کے برابر ہوتے تھے. تو شیخ اس لیے تو نصاب. دینار تو جی. پھر ہمیشہ 12 درہم ہی رہے گا نا؟ دینار 12 درہم رہے گا لیکن چاندی کی قیمت وہ نہیں رہے گی جو کہ اس وقت تھی. یعنی اس وقت دینار چاندی کی قیمت اسی قیمت کے برابر آ جاتی تھی. برابر تھی. جی ہاں جی ہاں. جن ہاں. لوگوں نے یہاں ربع دینار کو معیار بنایا ہے وہ اس حدیث کا یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال جس کی قیمت 3 درہم تھی اس کے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے تھے. اس کا جواب وہ یہی دیتے ہیں کہ اصل نصاب تو ربع دینار ہی ہے لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 درہم کی وجہ سے 3 درہم کے ڈھال کی وجہ سے کسی کے ہاتھ کاٹے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ربع دینار کے برابر ہوتے تھے. تو معیار کس چیز کا ہوگا؟ دینار. ربع دینار کا ہوگا. ربع دینار کا ہوگا کیونکہ حدیث بالکل واضح ہے. لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اور اس کے الفاظ میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اس میں کوئی اور چیز کوئی اور احتمال بھی اس میں پایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے. البتہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کے بدلے میں جو 3 درہم کی تھی کسی کے ہاتھ کاٹے تھے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے لیکن اس میں احتمال پایا جاتا ہے. احتمال کس چیز کا؟ کہ وہ 3 درہم ربع دینار کے برابر تھے. اس بات کا احتمال اس میں پایا جاتا ہے. احناف کے پاس چوری کا جو نصاب ہے وہ 10 درہم ہے. احناف کے پاس چوری کا نصاب 10 درہم ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے کیونکہ وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 درہم کے ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹے تھے. جب یہ حدیث بالکل واضح ہے اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو صحیح ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 10 درہم کو نصاب بنایا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ہم درہم کا اعتبار کریں گے تو وہ 3 درہم ہی ہوں گے 10 درہم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اصل جس چیز کا اعتبار ہے وہ ربع دینار کا اعتبار ہے. تو چوتھائی درہم کے برابر چوتھائی درہم کی چوری کرے یا چوتھائی درہم کے برابر چاندی کی چوری کرے یا چوتھائی درہم کے برابر نقدی کی چوری کرے یا چوتھائی درہم کے برابر کسی محترم مال کی چوری کرے یہ نصاب ہوگا. وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الْعَيْنِ جو سونے کے چوتھائی دینار کی چوری کرے او ثلاثۃ دراہم من الورق یا پھر 3 درہم چاندی کی چوری کرے او ما یساوی احدہما من سائر المال اور جو ان کے مساوی ہو ان دونوں کے مساوی ہو کیونکہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 2 حدیثیں مختلف ہیں اس لیے دونوں کو نصاب مان کر چل رہے ہیں. جب ہم دونوں کو نصاب مانیں گے تو پھر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کے لیے کون سی چیز کو معیار بنائیں گے. تو ہم دونوں کو نہیں بنا سکتے ہم کو ایک ہی کو نصاب بنانا ہوگا. یا پھر اب ہم واضح الفاظ میں یہ کہیں گے کہ جو ربع دینار کے برابر کسی مال کی چوری کرے. یہ احتیاط ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں تو اس لیے وہ اسی احتیاط پر چلتے ہوئے 2 نصابوں کا ذکر کیے ہیں. لیکن جب ہم سب کو ملا کر کسی ایک بات پر عمل کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں جس چیز کو ہم راجح قرار دے سکتے ہیں وہ یہی کہ چوتھائی دینار ہی معیار ہوگا. یہ پہلی شرط ہوگی. یہ پہلی شرط ہے جو چوری کرے اور وہ جو ہے جو چوتھائی دینار کی چوری کرے یہ پہلی شرط ہو گئی. فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ اور اس کو وہ محفوظ مقام سے نکالے. اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ محفوظ مقام ہر چیز کا اس چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر عرف اور مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور چوری کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ مقام سے اس مال کو نکالے.
قطعت یدہ الیمنی من مفصل الکف، اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، من مفصل الکف، ہتھیلی کے جوڑ سے۔ یہ ہاتھ کو کاٹنے کی ایک کیفیت ہے کہ چوری میں جو ہاتھ کو کاٹا جائے گا وہ کہاں سے کاٹا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں کا مطلق طور پر ذکر کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ ہاتھ کا جب مطلق ذکر ہو، وہ مقید نہ ہو، تو لغت میں اس کا اطلاق ہتھیلی پر ہی ہوتا ہے، زیرہ پر نہیں ہوتا۔ زیرہ جو ہتھیلی سے کوہنی کے درمیان کا حصہ ہے، ہاتھ کا وہ حصہ جو ہتھیلی سے کوہنی کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں زیرہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو زبان میں ہاتھ کہہ کر زیرہ مراد لیتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے مونڈے سے لے کر ہمارے ہتھیلی تک جو حصہ ہوتا ہے پورا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں جب ید مطلق طور پر ذکر ہوتا ہے، مقید نہیں ہوتا کسی چیز کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کا جو اطلاق ہے وہ ہتھیلی پر ہی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے بارے میں کیا کہا؟ وضو کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یہاں جو ید ایدی کا ذکر ہے وہ مقید ہے یا مطلق ہے؟ مقید ہے۔ کس کے ساتھ مقید ہے؟ مرافق کے ساتھ مقید ہے، کہ جب تم وضو کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ہاتھوں کا ذکر مقید کیا مرافق کے ساتھ۔ تو عربی زبان میں جب ہاتھوں کو مطلق ذکر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف ہتھیلیوں کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن جب مقید ہو تو پھر جس چیز کے ساتھ اس کی قید لگائی گئی ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ تیمم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب دیکھیے ایدیکم، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایدیکم الی المرافق نہیں کہا، یا مطلق ذکر کیا۔ تو اس لیے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کو ایک ضرب ہم زمین پر مارتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر اپنے ہتھیلیوں پر ملتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں ذکر ایدیکم من کہا، مطلق ذکر کیا، مقید نہیں کیا۔ تو وضو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقید ذکر کیا مرافق کے ساتھ، تو اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، اور تیمم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا مطلق طور پر، تو اس لیے ہم صرف اپنے ہتھیلیوں کا مسح کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے چوری کے بارے میں کیا کہا؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان کے اطلاق کے اعتبار سے اس کا جو اطلاق ہوگا وہ صرف ہتھیلی پر ہوگا، تو اس لیے ہتھیلی کو کاٹا جائے گا۔ اب وہ دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو کاٹنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ چوری یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی سے آدمی کی عام طور پر جو پکڑ ہے اسی میں مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس میں اس کو سزا دینا، عضو کے اس حصے کو سزا دینا، یہ چوری سے روکنے میں مددگار ہوتی ہے، اور پھر یہ خوف پیدا کرنے کے لیے بھی مددگار ہوتی ہے۔ تو اس لیے چوری کی سزا کے طور پر اس کے دائیں ہاتھ کو سزا دی جائے گی، اور اس کے ہتھیلی کو جوڑ ہے، ہتھیلی کی جو جوڑ ہے وہاں سے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ وہ حسیمت، حسم کے معنی عربی زبان میں القطع کے ہیں، یعنی روکنے کے ہیں، یعنی خون کو روکا جائے گا۔ اس وقت کیا، عام طور پر جب تک میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی تو خون کو روکنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ گرم گرم تیل میں اس کے ہاتھ کو رکھ دیتے تھے، تو رگیں جو ہے بند ہو جاتی تھیں اور خون کا نکلنا ختم ہو جاتا تھا۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود یہ ہے کہ خون کے بہاؤ کو روک دیا جائے۔ تو دوسرے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اسے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے اس کو رگوں کو سیا جا سکتا ہے، یا پھر جو بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کے مطابق اس کے خون کو روکا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے ہاتھوں کو جب اس کے ہتھیلی کے پاس سے کاٹا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے خون کو روکنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اس کے خون کو روک دیا جائے گا۔ یہ جو ربع دینار ہے
اس سلسلے میں ابو العلا المعری، یہ عباسی دور کا ایک مشہور شاعر ہے، اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آیا ہے کہ اس نے جو ہے اس پر یہ ہم جو کتاب آپ لوگ کھولے ہوئے ہیں اس کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے جو ہے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا، تناقض بتایا کہ کسی آدمی کا کوئی ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے ظلمن، تو پھر اس پر جو مقرر ہوتی ہے، یعنی اس کا جو فدیہ ہے یا پھر اس کی جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہے، یعنی 100 اونٹ انسان کے نفس کی دیت ہے اور کسی کے ہاتھ کے کاٹنے کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اگر ہم دینار میں بات کریں گے تو 1000 درہم ہے، 1000 دینار ہے، 1000 دینار ہے نفس کی دیت، اور 500 دینار ہے ہاتھ کی دیت، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس ابو العلا المعری جو بنو عباسیہ میں ایک شاعر تھا، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس شرعی حکم پر اعتراض کرتے ہوئے اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ کوئی اگر کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ظلمن، اس پر جو ہے زیادتی کرتے ہوئے، تو اس پر جو دیت ہے وہ تو 500 دینار مقرر ہیں، لیکن صرف ایک ربع دینار کی چوری پر اس کے ہاتھ کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ تو بظاہر یہ تضاد معلوم ہوتا ہے، ایک ہاتھ جس کو کاٹنے پر جو ہے 500 دینار کی دیت ہے، اس کو جو ہے صرف ربع دینار کی چوری پر کاٹا جاتا ہے۔ تو اس نے شعر کہا تھا، تناقض ما لنا الا السکوت له فنستعیذ ببارینا من النار، تناقض ہے، تضاد ہے، اور اس پر خاموش رہنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم ہمارے رب سے ہم ہمارے رب سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، ورنہ اس کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ حقیقت میں الہاد پر مبنی تھے۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یدن بخمس مئین اسجد ودیت، ہاتھ جس پر زیادتی کی جائے تو 500 دینار کی دیت مقرر ہے، ما بالها قطعت فی ربع دینار، پھر کیا بات ہے کہ صرف ربع دینار کی چوری پر اسے کاٹ دیا جاتا ہے؟ وہ ہاتھ جسے کاٹا جائے تو 500 دینار کی دیت مقرر ہے، پھر کیا بات ہے کہ ربع دینار کی چوری پر اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو قاضی عبد الوہاب البغدادی مالکی رحمہ اللہ نے بڑا بہترین جواب دیا، اسی کے جیسے اشعار کہتے ہوئے، عز الامانتی اغلاها وارخصها ذل الخیانتی فافهم حکمت الباری، امانت کی عزت نے، امانت کی شرافت نے اس ہاتھ کو مہنگا کر دیا تھا۔ ہاتھ نے چوری نہیں کی، امانت اس کے پاس تھی تو وہ قیمتی تھا۔ وہ ارخصها ذل الخیانتی، اور خیانت کی ذلت نے اسے سستا کر دیا۔ ففہم حکمت الباری، اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کو تم سمجھو۔ اہل علم میں سے کسی کا قول ہے کہ لما کانت امینتن کانت سمینتن، جب تک ہاتھ امانت والا تھا تو وہ قیمت والا تھا، فلما خانت حانت، جب اس نے چوری کی تو پھر وہ ذلیل ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر جو ربع دینار مقرر ہے وہ اس کا تعلق امانت اور خیانت سے ہے۔ وہی ہاتھ جو امین ہوتا ہے تو وہ قیمتی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے ہاتھ کو کاٹ دے تو اسے 500 دینار لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہی ہاتھ جب وہ خائن بن جاتا ہے، کسی کے مال کی چوری کر لیتا ہے، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور محض چوتھائی دینار کی چوری پر بھی وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے ہاتھ کو جو ہے کاٹا جائے گا اس کے ہتھیلی کی جوڑ سے، اور اس کے خون کو روک دیا جائے گا۔ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ وَحُسِمَتْ، اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے گا اس کے ٹخنے کے جوڑ سے، اور خون کو روکا جائے گا۔ دائیں پیر کے بجائے دائیں پیر سے کاٹنے کے بجائے بائیں پیر سے کیوں کاٹا جائے گا؟ تاکہ انسانی جسم میں تناسب باقی رہے اور اسے چلنے میں، اپنے کام کے انجام دینے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن ایک ہی طرف سے اگر اس کے
دائیں ہاتھ کو پہلے کاٹا گیا، دوبارہ اگر اس کے دائیں پیر کو کاٹا جاتا تو توازن باقی نہیں رہتا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس توازن کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے دیگر کاموں کو انجام دے سکے، اس کے اس طرح اسے اس کے بائیں پیر کے ٹخنے کے جوڑ سے اسے کاٹا جائے گا اور خون کو روکا جائے گا. فَإِنْ عَادَ حُبِسَ، اگر وہ پھر سے چوری کرے تو اس کے بعد اسے قید کر دیا جائے گا. وَلَا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ، اور سوائے ہاتھ اور پیر کے کوئی اور چیز نہیں کاٹی جائے گی. یعنی ایک بار میں اس کے ہاتھ، اس کے دائیں ہاتھ کو اس کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹا گیا، دوسری بار اس کے بائیں پیر کو اس کے ٹخنے کے جوڑ سے کاٹا گیا، تیسری بار میں اس کے پیر کو نہیں، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، نہ اس کے پیر کو کاٹا جائے گا، بلکہ جو ہے اسے قید کر دیا جائے گا، اور یہ قید تاعمر رہے گی، یہ قید ہمیشہ کی رہے گی. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ میں اس کے دائیں پیر کو کاٹا جائے گا، اور پانچویں مرتبہ میں اس کو جو ہے قید کیا جائے گا. یہ اہل علم کا دوسرا قول ہے. لیکن عام طور پر جو معروف قول ہے، جو مولوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، وہ یہی ہے کہ اس کے بعد اس کے حیات پار کو نہیں کاٹیں گے، بلکہ اسے قید کر دیں گے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں. ولا تثبت السرقۃ الا بشہادت عدلین، اور چوری ثابت نہیں ہوتی مگر دو عادل مردوں کی گواہی سے. چوری کو ثابت کرنے کے دو ہی ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ دو عادل مرد گواہی دیں. او اعتراف مرتین، یا دو مرتبہ اعتراف کرنے تھے، دو مرتبہ چوری کا وہ اعتراف کرے. چوری کا اعتراف کرنا دو مرتبہ ضروری ہے. تو چوری کی گواہی دینے والوں میں شرطیں یہ ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کی گواہی قابل قبول ہوگی. اگر چار عورتیں گواہی دیتی ہیں تو پھر وہ چوری ثابت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کی گواہی ہو وہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آزاد کی، غلام کی گواہی بھی اس میں قبول نہیں ہوتی. اور عادل ہونا، اور گواہی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ گواہی دینے والے باقاعدہ اس بات کا ذکر کریں کہ کون سی چیز کی چوری ہوئی ہے، کتنی مقدار میں چوری ہوئی ہے یا کتنی قیمت کی چوری ہوئی ہے، کس وقت چوری ہوئی ہے، اور کس مقام سے چوری ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں بالکل پوری باریکی کے ساتھ ان کو بیان کرنا ہوگا اپنی گواہی میں. جیسے وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اتنے مال کی چوری کی، یا اتنی قیمت کی چیز کی چوری کی، اس چیز کی چوری کی جس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، اور اس وقت میں چوری کی، اور اس مقام سے چوری کی، اس تجوری سے چوری کی، الماری سے چوری کی. یہ ساری چیزیں گواہ کو جو ہے پوری باریکی کے ساتھ بیان کرنا ہوگا. یہ گواہی میں ضروری چیزیں ہیں. اعتراف کیا ہے؟ اعتراف یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے چوری کی ہے. احناف کے پاس ایک مرتبہ اعتراف کرے کافی ہے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے. لیکن جو قول معروف ہے وہ یہ کہ دو مرتبہ اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے دو مرتبہ اعتراف کا. تو اس حیثیت سے دو مرتبہ اعتراف کرے. ایک مرتبہ اعتراف کرے، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو پھر دوسری مرتبہ وہ اعتراف کرے. ولا يقطع حتى يطالب المسروق به من ماله، یہ بھی شرط ہے. شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہاں تک کہ جس کے مال سے چوری کی گئی ہے وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنے مال کا مطالبہ نہیں کرتا تو اس میں اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے چور کو معاف کر دیا ہو، اپنے مال سے دستبردار ہو گیا ہو، یا پھر اپنا مال اسے ہبا کر دیا ہو، یا پھر یہ کہ اپنے مال کو وہ چور کو جو ہے خود فروخت کر دینا چاہتا ہو. تو اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہوگا کہ جس شخص کے مال سے چوری ہوئی ہے وہ قاضی کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے میرا مال واپس دلائیے. تو ایسی صورت میں ہی پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایسی صورت میں ہی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں قاضی بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کا تعلق صاحب مال سے. مثال کے طور پر لوگ کسی چور کو پکڑ کر لے گئے، اس نے جو ہے کسی شخص کا مال چوری کیا، کچھ دوسرے لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے قاضی کے پاس، تو قاضی جو ہے ان لوگوں کے کہنے سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جو صاحب مال ہے اس کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا،
اس کے بعد ہی اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. صاحب مال اگر اگر اس کو جو ہے معاف کر دیتا ہے تو الگ بات ہے. صاحب مال اگر جو ہے معاف کر دے گا تو الگ بات ہے. لیکن اگر صاحب مال کہتا ہے کہ ہاں اس نے میرے مال میں سے چوری کی ہے اور مجھے اپنا مال واپس دلائیے, تو ایسی صورت میں قاضی جو اس کا ہاتھ کاٹیں گے. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وان وهبها للسارق, اور اگر وہ اپنا مال ہبا کر دے سارق کے لیے, او باعه اياها یا اسے بیچ دے, قبل ذالک اپنے مال کا مطالبہ کرنے سے پہلے, کیونکہ اس آدمی کا جس کا مال چوری ہوا ہے مطالبہ کرنا یہی بنیاد ہے چوری کے ہاتھ کاٹنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہی وہ قاضی, اس سے پہلے ظاہر ہے کہ مطالبہ کرنے کے لیے کس کے پاس جائے گا, وہ قاضی کے پاس ہی جائے گا نا, حاکم کے پاس ہی جائے گا. لیکن اس سے پہلے یعنی حاکم کے پاس جانے سے پہلے یا قاضی کے پاس جا کر اپنے مال کا مطالبہ کرنے سے پہلے اگر وہ اپنا مال چور کو ہبا کر دیتا ہے یا اسے بیچ دیتا ہے تو پھر ہاتھ کا کاٹنا ساخط ہو جاتا ہے. وہ ان کا نبادہ لم یسقط, اگر اس کے بعد ہو تو پھر وہ ساخط نہیں ہوتا. یعنی وہ حاکم کے پاس جا کر اپنے مال کا مطالبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں. تب اس کا دستبردار ہونا کافی نہیں ہوتا اس کے ہاتھ کے کاٹنے کو بچانے کے لیے, بلکہ قاضی کے پاس جب جا کر اپنے مال کا مطالبہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد حد اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے, اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا. کیونکہ چور پر دو حق واجب ہوتے ہیں, ایک تو صاحب مال کا حق, وہ مال جو اس نے چوری کی ہے وہ اسے واپس کرے گا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا حق, اور وہ ہے اس کا ہاتھ کاٹنا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حق اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ صاحب مال جا کر قاضی سے یا حاکم سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا ہے, یعنی معاملہ جو ہے قاضی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا حق واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بھی شخص اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا اور اس کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب اپنے مسجد میں سو رہے تھے, اپنی جو چادر تھی انہوں نے اپنے سر کے نیچے رکھی تھی اور مسجد نبوی میں سو رہے تھے, تو ایک چور آیا اور اس نے ان کے اس کپڑے کو چوری کر لی. تو صفوان ابن امیہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے پکڑ کر, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ربع دینار سے بڑھ کر ہی تھا. تو صفوان ابن امیہ کہنے لگے کہ آپ ان کا ہاتھ کاٹیں گے, میرا یہ مقصود تو نہیں تھا, یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ کٹے, یہ میرا ارادہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی بات تھی تو تم اس کو میرے پاس لانے سے پہلے ہی کہہ دیتے اور اسے معاف کر دیتے, لیکن جب تم نے میرے پاس اسے لا لیا ہے تو پھر اب ہاتھ اس کے کاٹے جائیں گے. تو قاضی کے پاس جب پیش کر دیا جائے گا معاملے کو تو پھر وہ اللہ کا حق بن جاتا ہے اور پھر وہ ساخط نہیں ہوتا. وَإِن نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ, مال کے نکالنے کے بعد یعنی مال کے لینے کے بعد اگر نصاب سے کم ہو جائے گا, لم يسقط القطع, تو ہاتھ کاٹنا ساقط نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اس شخص نے جو ہے 5 درہم کی چوری کی, 5 درہم کی چوری کی, لیکن جو ہے وہ گم ہو گئے اس سے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ربع دینار سے کم باقی رہ گیا, ربع دینار سے بھی کم, جیسے خمس دینار باقی رہ گیا سمجھے, یعنی دینار کا 5واں حصہ باقی رہ گیا, چوتھائی دینار کے بدلے دینار کا 5واں حصہ ہی اس کے پاس محفوظ رہ گیا, باقی سارا مال جو ہے چوری ہو گیا. تو نصاب سے کم ہو گیا, لیکن چوری کرنے کے بعد جب اس نے چوری کی تب تو نصاب کے اوپر تھا وہ, یا نصاب کے برابر تھا, لیکن چوری کرنے کے بعد وہ نصاب سے کم ہو گیا. تو چونکہ چوری کا مال جب اس نے چوری کی وہ نصاب یا اس کے اوپر تھا, نصاب کو پہنچا ہوا تھا یا نصاب کے اوپر تھا, بعد میں چونکہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اس لیے ہاتھ کاٹنا اس کی وجہ سے ساخط نہیں ہوگا. وہ ان کا نہ قبل ہوں, لیکن اگر چوری کا مال جو ہے نصاب سے جو کم ہے وہ چوری کرنے سے پہلے ہے, ربع دینار سے کم تھا وہ, اور ربع دینار سے کم کی اس نے چوری کی ہے, لم یجب, تو ظاہر ہے کہ ہاتھ کاٹنا واجب نہیں ہوتا. کیونکہ ہاتھ کاٹنا کب واجب ہوتا ہے,
بلکہ کب مشروع ہوتا ہے؟ اس وقت جبکہ وہ ربع دینار یا اس سے بڑھ کر ہو۔ وَإِذَا قُطِعَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَسْرُوقِ، اور جب ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ چوری کیا ہوا مال واپس کرے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اب اس کو جو ہے اس کا مال واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہاتھ کاٹنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ تو اب صاحب مال کا حق تو ساقط نہیں ہوا، یہ اللہ کا حق ہے جو اس نے حد مقرر کی ہوئی ہے۔ اور جو صاحب مال کا حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مال ہی ہے۔ صاحب مال کا حق تو مال ہی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری جو چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اللہ کے حق کے طور پر ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ چیز جو صاحب مال کا حق ہے وہ تو معاف نہیں ہوا، تو اس لیے وہ مال اسے واپس کرنا ہوگا، انکان باقی، اگر اس کے پاس باقی ہے وہ مال جو اس نے چوری کی ہے، اگر اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو اسے واپس کر دے گا۔ او قیمتہ انکان تالفا، اگر وہ مال تلف ہو گیا ہے یا اس نے اس مال کو خرچ کر لیا ہے تو وہ مال اس پر باقی رہے گا۔ اگر وہ مالدار ہے تو اس کی قیمت ادا کر دے گا، اگر مالدار نہیں ہے تو اس کو مہلت دی جائے گی کہ جب اس کے پاس اس کی سہولت ہوگی تو پھر وہ مال اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔